بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین اللہم بک استعین وبک استعین وعلیک اتوکل اللہم اغفر لنا جمیعا اللہم اغفر لنا جمیعا اللہم اغفر لنا جمیعا رب زدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو آج آپ کو خوش آمدید الموطأ فی الاعراب کے سبق نمبر 3 میں، درس نمبر 3 میں۔ الحمدللہ پہلے 2 لیکچرز میں ہم نے پہلے لیکچر میں تعارف حاصل کیا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے کچھ اس بات کو ریوائز کیا کہ فعل، حرف اور اسم کو پہچانا کیسے جاتا ہے، اس کی کیا علامات ہیں، اور اس بات کا مجھے یقین ہے الحمدللہ کہ آپ لوگ جو ان اسباق کو سننے والے ہیں، آپ تمام طالب علم نحو کہیں نہ کہیں سے پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے آپ کو اسم، فعل اور حرف کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہوگی اور ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اگر مشکل ہوتی ہے تو پھر آپ کو نحو میں دوبارہ جانا پڑے گا وہاں پر، کیونکہ وہاں اس کتاب میں وہ باتیں نہیں ہیں کہ اسم ہی کیسے پہچانا جاتا ہے۔ سرسری طور پہ انہوں نے تذکرہ کیا ہے لیکن وہ اس کا موضوع نہیں ہے۔ پھر آج ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد گزشتہ سبق میں ہم نے معرب اور مبنی کی ڈیفینیشن کو سمجھا۔ مبنی ایسے کلمات جن کے آخر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اعراب کی تبدیلیوں کے سبب، اور معرب ایسے کلمات ہوتے ہیں جن کے آخر، یعنی ان کلمہ کے آخری حرف پر حرکات کی واضح تبدیلی موجود ہوتی ہے، وہ معرب ہوتے ہیں۔ اور عربی زبان میں پھر اس کو مزید آگے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، یعنی اب ایسا تو نہیں کہ پھر یہ بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ کون سے معرب ہیں کون سے مبنی ہیں، تاکہ ہم ان کو الگ الگ تقسیم کر کے آگے بڑھ سکیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم کتاب سے تھوڑا سا ڈیویٹ کریں گے، اور کتاب سے ڈیویشن کبھی کبھی ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے کتاب لکھی ہے حافظ اللہ، انہوں نے ایک خاص لیول کے طالب علم کے لیے لکھی ہے، اور پھر وہ عربز ہیں اور ہم نان عرب ہیں، اور پھر ہمارا لیول ڈیفرنٹ ہے، تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آپ پر کوئی ڈیفیکلٹی، کوئی مشکل پیش نہ آئے اور کچھ چیزیں آپ کے سامنے الگ الگ رہیں۔ دیکھیں یہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی کتاب سکھانے جا رہے ہوں تو یہ 100% ضروری نہیں ہوتا کہ اس کتاب کی ترتیب کو برقرار رکھا جائے۔ طالب علم کی استطاعت اور استعداد کے مطابق ایک یعنی نالج شیئر کرنے والے کا کام یہ بھی ہے کہ وہ یہ بات دیکھے کہ یہ آسان کیسے کیا جا سکتا ہے، تو چیزیں مکس نہ ہوں، چیزیں آپس میں بہت یعنی ان کا یوں کہہ لیجئے کہ ملک شیک نہ بنے۔ ہمارے لیے استاد حافظہ اللہ نے تو ایسا نہیں کیا، لیکن چونکہ ہم طالب علم ہیں تو طالب علم زیادہ گھبرا جاتا ہے جلدی، چیزیں مکس نہ ہوں، اس لیے اس پورشن پر کچھ چیزوں کو الگ کر کے پہلے ہم ان کو کلیئر کر لیں۔ آج انشاءاللہ اس میں ہم تھوڑی سی اس کی پریکٹس بھی کریں گے، تاکہ ہم جو یوٹیوب پر سننے والے ہیں ان کو بھی تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ اسٹوڈنٹ کو جواب کیسے دینا ہوتا ہے، اور آپ جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں کہ آپ کو یہ کیسے کرنا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج کچھ پورشن ہے اس کو مکمل کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، لیکن اس کو کرنے سے پہلے اس کے لیے کچھ چیزیں سیکھنا ضروری ہیں۔ تو جو طالب علم میرے ساتھ زوم پر موجود ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ نوٹ بک نکال کر، پین اور کاپی نکال کر کچھ اہم پوائنٹس ان کو نوٹ کریں، خاص طور پر جب میں علامات بتاؤں گا، یعنی بناوٹ کی جو علامات ہیں جب اس کا تذکرہ کیا جائے گا تو ان کو کلیئرلی لکھیں کہ کس کی کیا بناوٹ کیسے بیان کی جاتی ہے، تاکہ جب ہم پریکٹس کر رہے ہوں تو اندازہ ہو ہم۔ جی تو ابتدا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے ہمیں معرب اور مبنی کی ڈیفینیشن دے دی کہ معرب کیا ہوتا ہے، مبنی کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنی کتاب میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ معرب اور مبنی کا حصر کرتے ہیں۔ حصر المعربات والمبنیات، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سیگریگیشن اور ان کی کاؤنٹنگ، یعنی حصر کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا کسی چیز کو۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کو بند نہیں کیا جا سکتا، بالکل بند کیا جا سکتا، کیونکہ
جو مبنی چیزیں ہیں وہ کاؤنٹڈ ہیں. تو اس لیے یہ آسانی کے لیے ہمارے سامنے یہ وہ بات لے کر آئے ہیں، اور ہمیں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پریشانی کی بالکل کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ مبنی کلمات کاؤنٹڈ ہیں، کیلکولیٹڈ ہیں، آسان ہیں، ان کو آرام سے سیگریگیٹ کیا جا سکتا ہے کہ اچھا یہ ہمیشہ مبنی ہوں گے. یعنی اسٹوڈنٹ اس پر نہ گھبرائے کہ میں کیسے کروں گا، مبنی کون سے ہوتے ہیں، کیسے پہچانوں گا. بالکل پہچانیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے اسپیسیفک ہیں، بڑے کلیئر ہیں، اور وہ سب آپ کو معلوم ہے. صرف اس کو ہم آپ کے سامنے اس طرح سے لے کر آئیں گے. پہلی چیز الحروف، دوسرے ہیں الافعال، اور تیسرے ہیں الاسماء. ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. الحروف مبنی دائما، حرف ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. یعنی اب پھر وہی بات کہ اب میں دوبارہ سے تو آپ کو حرف کی ڈیفینیشن نہیں بتاؤں گا کہ حرف ہوتا کیا ہے، اب آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ. تو حرف جب بھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت، حدیث آئے، تو اس میں جو حرف ہے یاد رکھ لیجئے وہ مبنی ہے بس. جب وہ مبنی ہے تو اس کا کوئی اعراب نہیں ہے، اور جب اس کا کوئی اعراب نہیں ہے تو پھر ہم اس کی بناوٹ بیان کرتے ہیں، جو ابھی ہم آگے دیکھیں گے دوبارہ سے ون بائی ون. پھر انشاءاللہ اس کو ہم پریکٹس پہ لائیں گے. تو حروف تو کلیئر ہو گیا کہ حروف سب کے سب مبنی ہوتے ہیں، ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، ان کی بناوٹ بیان کی جاتی ہے. اب آتے ہیں افعال پر. اب ہمارے پاس افعال کتنے ہیں؟ 3: فعل ماضی، فعل مضارع، اور فعل امر. فعل ماضی حکمہ مبنی دائما، فعل ماضی بھی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. تو پریشانی حل ہو گئی. اچھا فعل ماضی بھی مبنی ہوتا ہے، یہ بھی آؤٹ ہو گیا، اور اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوتا. لا محل لہ من الاعراب، یہ پریشانی بھی گئی. اور اس کی بناوٹ بیان کی جاتی ہے، وہ بھی ہم آگے سیکھیں گے کہ اس کی بناوٹ کیسے بیان کی جاتی ہے. پھر آتا ہے فعل الامر. فعل الامر بھی ہمیشہ مبنی ہوتا ہے. یعنی اب مبنی سے مراد کیا ہے؟ یعنی حرف کا بھی جو آخر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، ان کا کوئی اعراب ہی نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی اعرابی مقامات ہیں. فعل ماضی، اس کا بھی کوئی اعراب، رفع، نصب، جر، جزم کچھ نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے آخر میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے. اسی طرح فعل الامر، وہ بھی جب بن جاتا ہے تو آخر میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، وہ فکس رہتا ہے. آپ اس کو کہیں لے آئیں، آگے پیچھے کرتے رہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اعراب کے ساتھ. لیکن چونکہ یہ بنائے گئے ہیں نا، دیکھیں ہم نے فعل کو کیا کیا ہے؟ کنسٹرکٹ کیا ہے. کس بنیاد پر کنسٹرکٹ کیا ہے؟ یہ بھی ہم آپ کے سامنے فعل ماضی آئے گا تو میں وہاں پر دوبارہ اس پر آپ سے بات کرتا ہوں. آتا ہے فعل مضارع. الفعل المضارع حکمہ، یہ معرب بھی ہوتا ہے اور مبنی بھی ہوتا ہے. یعنی اس کا اکثر حصہ معرب ہے اور کچھ حصہ مبنی ہے. تو کون سا مبنی ہے اس کو ہم نکالنے تو معرب سارا باہر آ جاتا ہے. صرف پوری گردان میں 2 مقامات ایسے ہیں جو مبنی ہیں. 2 سیغے، اب 14 سیغے ہیں، 14 میں سے 2 مبنی ہیں. کون سے؟ اذا اتصلت به نون النسوہ، یعنی اگر نون النسوہ سیغہ میں آ گیا ہے تو وہ فعل مضارع کی وہ 2 سیغے مبنی ہو جاتے ہیں. اور وہ کون سے ہیں؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. مثلا یفعلنا اور تفعلنا. اب یہ 2 سیغے صرف یہ کیا ہے؟ مبنی ہیں. ان کا اعراب کیسے بیان کیا جائے گا یہ ہم بعد میں بات کریں گے. اذا اتصلت به نون التوکیدی، اب نون التوکید یعنی نون ثقیلہ یا خفیفہ دونوں جب گردان میں اٹیچ ہو جائیں تو پوری گردان مبنی بن جاتی ہے، ادر دین دس معرب رہتی ہے. تو فعل مضارع اکثر معرب ہی رہے گا. اب ایسا تو نہیں قرآن مجید میں آپ کو گنتی کے نون ثقیلہ ملیں گے، اور نون خفیفہ کی تو 1-2 ایگزامپلز ہیں. تو نون نسوہ پوری گردان میں 2 جگہ پر ہے، تو اکثر یہ معرب ہے. معرب سے مراد کیا ہے؟ یعنی فعل مضارع کی گردان کے الفاظ جو کلمات ہیں ان کا آخری حصہ بدل رہا ہے. کیسے؟ آپ نے دیکھا نا فعل ماضی کیا ہے؟ ضربہ. ضربہ ہمیشہ ضربہ ہی رہے گا، کوئی تبدیلی نہیں. یضرب، یضربا، یضرب. آپ نے غور کیا آخر میں تبدیلی آ رہی ہے. فعل ماضی ضربو، 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 ضربو. آپ اس کو کہیں پر بھی لے آئیں، آپ اس کو کسی طرح مضاف الیہ میں گھسیڑ دیں، آپ اس کو کسی طرح ان حرف مصدریہ کے بعد اگر لے آئیں، آپ اس کو کہیں پر بھی لا کر بٹھا دیں، یہ فکس رہے گا. لیکن پھر مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ یضربون، یضربو، تضربین، تضربی، اضربو، اضرب. اسی لیے یہ معرب کہلایا ہے. اب اگر آپ سے میں ایک بات پوچھوں کہ الفعل الماضی کا مطلب کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ فعل ماضی کا مطلب کیا ہے؟ کہیں گے ایسا، یعنی اس کا ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا. اس ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا، یعنی پرانی بات.
ماضی کی بات. تو ایسا ایکشن، ایسا فعل جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے، الفعل الماضی. فعل الامر کیا ہوتا ہے؟ ایسا ایکشن جو حکم پر دلالت کرے، طلب پر دلالت کرے. اب اگر میں آپ سے پوچھوں الفعل المضارع کا کیا مطلب ہے، ہاں ذرا اپنی ڈکشنریاں گھمائیے، گھمائیے، مضارع کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں آپ سے سوال کروں کسی سے، مجھے کوئی جواب دے مضارع کا کیا مطلب ہے. ذکیہ سلطانہ، مضارع کا کیا مطلب ہے؟ سر مضارع لفظ کا تو مطلب پتا نہیں، بٹ اس میں جو معنی ہوتا ہے وہ مستقبل اور حال میں لیا جاتا ہے۔ مضارع کا مطلب کیا ہے؟ مضارع کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ حال، مستقبل، بالکل نہیں. مضارع کا مطلب ہے تشابہ، تشبیہ. الفعل المضارع ایسا فعل جو تشبیہ رکھتا ہے. اب یہ کوشچن ہے، یہ کس سے تشبیہ رکھتا ہے زویا؟ یہ کس سے تشبیہ رکھتا ہے الفعل المضارع؟ استاد اسم کے ساتھ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، اسم کے ساتھ تشبیہ رکھتا ہے. اسی لیے اسے الفعل المضارع کہا جاتا ہے، ایسا فعل جو اسم سے تشبیہ رکھتا ہے. کیوں اسم سے تشبیہ رکھ رہا ہے؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، معرب ہے، یعنی اس کی شکلیں بدلتی ہیں، اسی لیے اسے مضارع کہا گیا ہے. لیکن پھر اس کی آگے گرامیٹیکل ایکسپلینیشن ہے کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے حال اور مستقبل کے لیے. لیکن اصلاً اس مضارع یعنی ضارع یضارع مضارع، فاعل یفاعل مفاعلتن، یہ مفاعلتن باب مفاعلہ میں سے. مضارع اسم الفاعل کا صیغہ، مضارع مضارع مضارعۃ، ضارع یضارع، اس کا مطلب ہوتا ہے تشابہ، شبہ اختیار کر جانا. تو یہ اسم سے شبہ اختیار کر گیا ہے. کیوں شبہ اختیار کر گیا ہے؟ کیونکہ یہ معرب ہے اور اسم بھی معرب ہوتا ہے، اسی لیے اس کا نام المضارع رکھا گیا ہے. المضارع کا بالکل بھی مطلب اس کے زمانے کے ساتھ لنک نہیں کرتا، وہ اس کی آگے پھر ایکسپلینیشن گرامیٹیکل ہے کہ ہم اس کو حال اور مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اب یہ بات آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوئی کہ اس کو مضارع کیوں کہا گیا. آگے بڑھتے ہیں، الحمدللہ یہاں تک کی بات امید ہے واضح ہوگی. اب آتی ہے اسم کی بات. دیکھیں، الاسماء الاصل الاعراب، یعنی اسم کا اصل اعراب یعنی معرب ہے. عربی زبان میں یعنی سارے کے سارے اسماء معرب ہیں، الا کچھ مبنی موجود ہیں. لیکن وہ مبنی ایسے ہیں پھر ان کا اعراب فی محل ہوتا ہے. یعنی جب بھی ہم اسم لے کر آئیں گے، چاہے وہ معرب ہے چاہے وہ مبنی ہے، اس کا اعراب ضرور ہوتا ہے. مبنی کا اعراب فی محل ہوتا ہے، اور جو مبنی نہیں ہیں، جو نارملی نظر آ رہے ہیں جن کی شکلیں بدلتی ہیں، ان کا اعراب پراپر اصطلاح کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے. سو الاسم کا جو اصل حکم ہے وہ ہے اعراب، یعنی معرب ہونا اس کا. مبنیاتها محفوظہ. اب اس کے جو مبنیات ہیں، یعنی مبنیات، یہ ہاں ضمیر واپس الاسماء کی طرف جا رہی ہے، یعنی مبنیاتها محفوظۃ، یہ جملہ اسمیہ ہو گیا پورا. یعنی اس کے جو مبنی ہیں وہ محفوظ ہیں. محفوظ سے مراد یہ ہے کہ یاد کیے گئے ہیں، کاؤنٹڈ ہیں، گنے چنے ہیں. مثلا وہ کتنے ہیں؟ وہ ٹوٹل 10 ہیں. ٹوٹل وہ 10 اسماء ایسے ہوتے ہیں جو مبنی ہوتے ہیں. اب میں اگر ان کے نام بولنے شروع کروں گا، آپ کہیں گے یہ تو ہمیں پتہ ہے، تو بس پھر ماسٹر ٹینشن ختم ہو گئی نا. اور ان کا اعراب کیا ہوگا؟ یعنی جب ہم نے شروع میں دیکھا کہ ارکان الاعراب کیا ہوتے ہیں، بیان النوع یا موقع، اور الاسم کا موقع بیان کیا جاتا ہے، مقام بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جتنے اسماء اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یا تو یہ مبتدا ہوں گے، یا یہ خبر ہوں گے، یا یہ مضاف الیہ ہوں گے، یا یہ فاعل بن رہے ہوں گے، یا یہ مفعول بن رہے ہوں گے. تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ پہلی بات یہ کہ موقع حل ہو گیا ہمارا، کہ یہ جو 10 اسماء ہیں ان کا ہم موقع لے لیں گے. پھر آ گیا ان کا اعراب. ان 10 کے 10 اسماء کا اعراب فی محل ہوتا ہے ہمیشہ. کیوں فی محل کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی شکل نہیں بدلتے. جب یہ اپنی شکل نہیں بدلتے تو ہم کسی بھی صورت انہیں مرفوع، مجزوم، منصوب نہیں کہہ سکتے. وجہ، ہم ان کے جو مرفوع، دیکھیں مرفوع، مجزوم، منصوب کی علامات عربک لینگویج میں فکسڈ ہیں. جب بھی میں کسی کلمہ کو مرفوع کہوں گا تو اب یہ میرے اوپر واجب و لازم و فرض ہے کہ میں اس کو علامت کے ذریعے پروو کروں کہ بھائی یہ مرفوع ہے. اب اگر ضمیر ہے ہوا،
اور میں کہہ دوں مرفوع، اور استاد مجھے کہے کہ مجھے ثابت کرو یہ مرفوع کیسے ہے، اب میں کیسے ثابت کروں گا؟ میں کہتا ہوں نہیں یہ ایسے اور ویسے ہے، وہ سوال کیا ہوگا؟ علامت کیا ہے؟ اب میں علامت ڈھونڈ رہا ہوں کہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا، مجھے مل ہی نہیں رہی ہے۔ تو اس لیے یہ تمام مبنی اسماء جن کی شکلیں نہیں بدلتی اعراب کی تبدیلی کی وجہ سے، تو ان کو مبنی کہا گیا ہے، اور پھر ان کو فی محل کہا جاتا ہے ہمیشہ، اور پھر ان کی بناوٹ بیان کی جاتی ہے، علامت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مرفوع منصوب مجرور کی تو یہ علامت دے ہی نہیں پا رہے ہیں، علامت تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو مقام سے ہم پہچان رہے ہیں ان کو۔ اگر مضاف الیہ تو ہمیں پتہ ہے یہ مجرور ہوتا ہے، کتابہ، یہ ضمیر ضمہ کے باوجود مجرور ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ ہو مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ نہیں، بلکہ یوں نہیں کہوں گا، میں کہوں گا مضاف الیہ فی محل جر مبنی علی الضم، ضمہ پر بناوٹ ہے۔ انشاءاللہ اسم پر ہم آگے بات کریں گے، یہ سب ابھی آپ کے یوں سمجھ لیں میں نے دماغ بنایا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ ہر فعل ماضی فعل امر پر بات کرتے ہیں، ان کو ہم ذرا کاؤنٹ کر لیں۔ وہ کون سے ہیں؟ الضمائر کلھا، سارے کے سارے ضمائر کیا ہیں؟ مبنی ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ مستتر ہیں، منفصل ہیں، بارز ہیں، متصل ہیں، وہ تمام کے تمام، اور یہ تمام کے تمام فی محل ہوتے ہیں۔ الاسماء الاشارہ الا المثنى، یعنی تمام اسماء اشارہ مبنی ہیں سوائے مثنیٰ کے۔ مثنیٰ کون سے ہیں؟ ہادانی، ذانی کا۔ اب یہ کیسے مبنی نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جب ہادانی منصوب مجرور ہوتا ہے تو کیا ہے؟ ہادینی، اس کا مطلب ہادانی کیا ہوا؟ معرب۔ معرب کی ڈیفینیشن یہ ہے جس کی شکل بدل جائے، تو ہادانی کی شکل بدل رہی ہے، ذانی کا، تانی کا، ہاتانی، یہ جو مثنیٰ کے اشارے ہیں جب یہ منصوب یا مجرور ہوتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ ہاتینی، ذینی کا، تینی کا، شکل بدل رہی ہے، اس لیے معرب۔ الاسماء الموصولۃ الا المثنى، اسم موصول سوائے مثنیٰ کے، اللذانی، اللتانی، کیوں؟ دونوں کی منصوب مجرور کی شکل الگ ہے، اللذینی، اللتینی، شکل بدل رہی ہے، معرب ہیں، باقی پورے مبنی ہیں۔ یعنی الذی ہوگا کہیں کہیں فاعل ہے یا جو بھی ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ فاعل، اسم الموصول، الاسم الموصول فی محل رفع مبنی علی السکون، اس طرح سے ہوگا اس کا اعراب، لیکن ہم اس پر آئیں گے انشاءاللہ۔ اسماء الاستفہام الا ایون، تمام اسماء استفہام جتنے بھی ہیں عربک لینگویج میں تمام کے تمام مبنی ہیں سوائے ایک کے۔ کون سا ہے؟ ایون۔ کیوں؟ ایون کی شکل بدلتی ہے، ایون، این، این، لیکن باقی جتنے ہیں ما ما ما، من من من، ہل ہل ہل، آ وغیرہ وغیرہ، یہ وہ ال اور ہا تو ویسے حرف ہیں، لیکن باقی جو اسماء ہیں اینا، 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 متا، 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 تینوں اعرابی صورتوں میں وہ ایک ہی شکل رکھتے ہیں، لیکن ایون بدلتا ہے، معرب ہے۔ اسماء الشرط، اسماء الشرط بھی سارے مبنی ہیں۔ اب آتے ہیں مزید جو 5 ہیں۔ دیکھیں یہ جو پہلے 5 ہیں، یہ 5 کے 5 ہماری سٹڈی میں موجود ہیں اچھی طرح سے، لیکن جو اگلے 5 ہیں ان میں سے ایک ہماری سٹڈی میں موجود رہتا ہے، 4 ہماری سٹڈی میں زیادہ استعمال نہیں ہوتے، اور قرآن مجید میں بھی کاؤنٹڈ ہیں، ان میں سے ایک تو قرآن مجید، 2 تو قرآن مجید میں ہے ہی نہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ اسماء الافعال۔ پہلے بھی میں نے آپ سے مختصراً اس پر بات کی کہ یہ ایسے اسماء ہیں جو فعل کا میننگ رکھتے ہیں، فعل کا میننگ رکھتے ہیں، اس میں سے کوئی فعل امر کا ہوتا ہے، موسٹلی فعل امر کے ہوتے ہیں، اور یہ جملے میں مفعول مطلق بن کر آتے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے یعنی مفعول المطلق فی محل نصب، چونکہ یہ مفعول مطلق کہہ رہے ہیں ہم، فی محل نصب مبنی علی، وہ آخری حرف پر، اب ہے یہاں تھا، ہم کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق فی محل نصب مبنی علی الفتح، صح، مفعول مطلق فی محل نصب مبنی علی السکون، آہن، المفعول المطلق فی محل نصب مبنی علی الکسر، وی، حیا، تراکی، یہ کیا ہے؟ انشاءاللہ میں الگ سے اس کا، کیونکہ یہ 25-30 منٹ کا الگ ایک ٹاپک ہے۔ بہرحال اسماء العدد المرکبی من 11 الى 19 عدا 12، یعنی جو 12 کا جو عدد ہے وہ معرب ہے، باقی مبنی ہیں۔ کہاں سے کہاں تک؟ 11 الى 19، 19 تک، یعنی 11 سے لے کر 19 تک کے جو اسماء العدد مرکب ہیں یہ مبنی ہیں۔
باقی تمام معرب ہیں، اور ان میں سے یعنی 11 سے 19 میں سے بھی ایک 12 نمبر والا یہ معرب ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ احد عشرہ، اب اس کے آگے آپ با حرف جر لگا دے بھی احد عشرہ ہی رہے گا. اور اگر میں کہہ دوں جاء احد عشرہ، اب دیکھ لیں، اگر میں اس کو فائل بناؤں تو بھی احدہ، اگر میں اس کو حرف جر لگا دوں تو بھی احدہ، اور اگر میں اس کو منصوب رکھوں کہ ضربت احد عشرہ تو بھی یہ منصوب یہ اسی طرح رہے گا اور یہ مبنی ہوگا. تو جب یہ مبنی ہے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ فی محل، اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ آف دا سینٹینس. لیکن باقی گنتی تمام جو ہے وہ معرب ہے، یعنی 1 سے لے کے 9 تک، اور پھر 20 سے لے کے آگے تک جتنی بھی ہے یہ سب معرب آ جاتی ہے. کچھ نہ کچھ پلے پڑ رہا ہوگا. العلم المختوم بویہ، ایسا اسم عالم جس کے آخر میں ویہ آ جائے وہ بھی مبنی ہوتا ہے، یعنی اسے ہم فی محل کہیں گے. مثلا میں کہتا ہوں سی بویہ عالم، اب آپ آخر میں کسرہ دیکھ رہے، یہ جر نہیں ہے، ہم کیا کہیں گے؟ سی بویہ، ہم کہیں گے مبتدا فی محل رفع مبنی علی الکسری. اب یہ ویہ کے بارے میں تھوڑی سی بات. یہ ویہ اصل میں فارسی سے عربی میں داخل ہوا ہے، پرشین لینگویج سے، اور مزید یہ کہ یہ کسی بھی نام کے ساتھ اب اگر لگانا چاہیں تو لگا دیں. میں مثلا میرا نام ہے طارق، میں کیا کہتا ہوں؟ انہوں نے کیا کہا؟ سی بویہ، طارق ویہ، عمر ویہ، خالد ویہ، تو وہی لگا دیں. یہ وہی فارسی کا ایک ایڈیشنل لیٹر ہے، اور یہ عربک لینگویج میں. اب آپ ڈھونڈنے بھی نکلیں گے نا آج کل کے دور میں کہ کوئی عربی آدمی ہو جس کے نام ساتھ وہی ہی لگا ہو، تو وہ ملے گا ہی نہیں. تو یہ جتنے آپ کو ملتے ہیں اس کے اندر ہسٹری کے اندر، وہ علماء ہیں کچھ، ان کے نام اس میں سے ایک سیبویہ ہے، ایک میرا خیال ہے درستویہ ہی ہے شاید، اور ایک خالویہ ہی ہے، یہ بھی ایک عالم کا نام ہے. تو اس طرح سے امر وہی انہوں نے اگزامپل دیا کہ آپ کسی کے ساتھ بھی وہی لگا دیں تو وہ چل جائے گا، چونکہ فارسی کا ایک کلمہ ہے یہ، اس سے میننگ پہ کوئی اتنا افیکٹ نہیں پڑتا. سو ایسا نام جو وہی کے ساتھ آئے وہ مبنی ہوگا. الظروف المرکبہ، یعنی دو مختلف ظروف کو یا دو ایک ہی طرح کے ظروف کو آپ جوڑ دیں. اب اصل میں لفظ کیا ہے؟ صباح. اب آپ اس کو صباح صباح کرنا چاہتے ہیں، تو اب صباح اصل میں تو معرب ہے، لیکن جب آپ اس کو ریپیٹڈ کریں گے صبح صبح تو آپ کیا کہیں گے؟ صباح صباح. صباحن صباحن نہیں کہیں گے، کہیں گے صباح صباح، مساء مساء. یا آپ دو مختلف ظرف کو جوڑ دیتے ہیں، صباح مساء یعنی صبح و شام، تو آپ کیا کہیں گے؟ صباح مساء. اب یہ صباح مساء مبنی کہلائے گا، اور یہ ہمیشہ فی محل رہے گا اور مبنی علی آئے گا. لیکن اگر یہ صباحن یا مساءن آ جائے گا تو اس صورت میں یہ معرب ہوگا. یہ ایک شرط ہے، اور قرآن مجید میں اس کا استعمال نہیں ہے. احادیث میں دیکھنا پڑے گا، ہوگی بھی تو بہت کم. یہ وہی بھی نہ حدیث میں ملے گا نہ آپ کو قرآن میں ملے گا. اسماء اللہ قرآن مجید میں کاؤنٹڈ ہیں، احادیث میں بھی کاؤنٹڈ ہیں، ویسے بھی یہ تھوڑے ہیں گنتی میں. بعض الظروف المفردہ، یس دی آر موجود ہیں، جیسے اذا، اذ، حیثو. اب یہ مبنی ہے. اب اذا مثلا کسی جگہ پر یہ مفعول بن رہا ہے، مفعول فیہ، تو میں کیا کہوں گا؟ اذا مفعول فیہ فی محل نصب مبنی علی السکون. اذ مفعول فیہ فی محل نصب مبنی علی السکون. حیثو متعلق بالفعل مبنی علی فی محل نصب مبنی علی الضم، کیونکہ حیثو ہی رہتا ہے، پیچھے حرف جر بھی آ جائے تو من حیثو رہے گا یہ. تو یہ اب 10 کاؤنٹڈ ہیں. الضمائر آپ کے ساتھ آلریڈی بڑا تعلق ہے ان سے. اسماء الاشارہ بھی آپ کے اسٹڈی میں ہیں، الاسماء الموصولہ بھی ہیں، اسماء الاستفہام بھی ہیں، اسماء الشرط بھی ہیں. اسماء الافعال اب آپ کے سامنے آئیں گے قرآن مجید میں، جیسے اف ہے، ہیہات ہے. اسماء العدد المرکب قرآن مجید میں گنتی کاؤنٹڈ آتی ہے، کیونکہ نہ تو قرآن و حدیث کوئی ریاضی کی کتاب تو نہیں ہے کہ یہاں گنتیوں کے اوپر ہو. کاؤنٹڈ بھی کوئی آپ کو 30 یا 40 آیات نکلیں گی. العلم المختوم یہ بالکل نہیں ہے. الظروف المرکبہ یہ بھی استعمال نہیں ہوئے. بعض الظروف ہی یس یہ ہیں. یہ انشاءاللہ ان کی جو تفصیل ہے، یہ اذا، اذ، ان کا پراپر اعراب انشاءاللہ ہم اگلا جو پورشن آئے گا، یعنی اگلی کتاب میں آپ کو پڑھاؤں گا، اس میں ہم اس کو تفصیل سے انشاءاللہ باذن اللہ دیکھیں گے. بات رہی حروف کی، سارے حروف مبنی ہیں، حروف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. افعال میں آ جائیں، فعل ماضی مبنی ہے، کوئی اعراب نہیں ہوتا، بناوٹ بیان کی جاتی ہے. فعل امر مبنی ہے،
کوئی اعراب نہیں ہوتا، بناوٹ بیان کی جاتی ہے۔ اسما پر آ جائیں، اسما اصل معرب ہوتے ہیں لیکن ان میں مبنی کاؤنٹڈ ہیں، ان کی تعداد 10 ہے، اور یہ تمام کے تمام 10 کے 10 ہمیشہ فی محل ہوتے ہیں، یعنی پہلے جملے میں مقام بتائیں گے، فی محل بتائیں گے، اور پھر ہم ان کی بناوٹ بیان کریں گے۔ تو یہ یہاں تک ہمارا ہوا سٹوری اینڈ۔ اب ہم آتے ہیں ارکان الاعراب پر اور تھوڑی پریکٹس کی طرف موو کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو مبنی یعنی بناوٹ کو بنانے کا طریقہ، بناوٹ کو بیان کرنے کا طریقہ سکھانے لگا ہوں، تو ذرا بی ریڈی، اور جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے ہاتھ کھڑا کر لیں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہم ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کریں گے۔ اوکے، ارکان الاعراب۔ اب ارکان الاعراب ہمارے پاس ہیں 3: بیان النوع، بیان الحرکہ، بیان الحکم الاعرابی۔ اچھا، یہاں ترتیب آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ترتیب بدل دی ہے۔ نارمل جب ہم پہلے پیج سے سٹارٹ کیا تھا تو ہم نے کیا کیا تھا؟ بیان النوع والموقع، بیان الحکم الاعرابی، اس طرح سے بیان کیا تھا۔ اب چونکہ اب تک ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس میں کچھ کلمات ایسے ہیں جن کا اعراب نہیں ہوتا، وہ کون سے ہیں؟ الحروف، فعل ماضی اور فعل امر، ان کا اعراب نہیں ہوتا۔ جب ان کا اعراب نہیں ہوتا تو ان کی ترتیب بیان کرنے کی ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے ہم بیان النوع بیان کریں گے، یعنی حرف ہے تو کس ٹائپ کا حرف ہے، پھر ہم اس کی حرکت بیان کریں گے کہ یہ بنا کس پر ہوا ہے، بناوٹ کیا ہے، پھر ہم اعرابی حکم تو اس کا سیدھا اسٹریٹ فارورڈ لا محل لہ من الاعراب ہے۔ مثلا حرف ہے، میں کیا دوں گا؟ حرف جر، فعل الامر، فعل الماض یا الفعل الماضی، بیان النوع بیان کروں گا۔ اب حرکت کی بات آئی ہے تو مجھے بیان کرنا ہوگا مبنی علی الفتح، یعنی اگر زبر پر آخر میں بناوٹ ہے تو میں کہوں گا زبر پر بناوٹ ہے، اگر آخر میں پیش پر بناوٹ ہے تو میں کہوں گا مبنی علی الضم، اگر کسرہ پر بناوٹ ہے تو میں کہوں گا مبنی علی الکسری، اگر سکون پر ہے تو میں کہوں گا مبنی علی السکونی۔ اور بیان الحکم الاعرابی لا محل لہ من الاعرابی، چونکہ ان کا کوئی اعراب، رفع، نصب، جر، جزم، مجزوم کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہاں پر ترتیب بدلے گی۔ لیکن جو اسماء ہیں اور جو فعل مضارع ہیں ان کی ترتیب مختلف ہے، وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ بیان الموقع، پھر ہوتا ہے بیان الحکم الاعرابی، پھر ہوتا ہے بیان الحرکہ۔ تو یہ تھوڑی سی چینج ہے، اسی لیے میں نے یہاں اس کو سیپریٹ کر کے پہلے آپ کو اس میں رواں کرنے کے لیے، اس سے پہلے کہ چیزیں مکس ہونا شروع ہوں، آپ اور میں ہم اس کو کیٹیگرائز اور کلیئر کر لیں کہ حرف، فعل ماضی، فعل امر کا اعراب کیسے بیان کیا جاتا ہے، پھر ہم اسم کی طرف موو کریں گے اور اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اب اگر ہم آئیں حرکات البنائی، یعنی بناوٹ کی جو حرکات ہیں، الاصلیہ، یبنا علی حرکت آخرہ، یعنی جو اصلی ہے، اصلی جو کنڈیشن، جو اصلی ترتیب ہے وہ یہ ہے مبنی کلمات کی کہ ہمیشہ ان کے آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے اس پر اس کی بناوٹ ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم نے وہ کون کون سے پڑھے ہیں؟ الحروف، الفعل الماضی، فعل الامر، 3 پڑھے ہیں۔ اب 3 میں سے استثناء کر دے فعل امر کو، فعل امر کا مختلف ہے، یعنی یہ اصلی سے باہر نکل جاتا ہے سوائے ایک صیغے کے، باقی یہ اصلی سے باہر نکل جاتا ہے۔ لیکن الحروف اور فعل ماضی یہ اصلی رہتے ہیں۔ الاسم ہمارا ٹاپک آج نہیں ہے، ہم آج الفعل اور الحرف کو دیکھتے ہیں۔ الحرف کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، الحرف کا ہم کیسے بیان کریں گے؟ یعنی حرف آیا، اب یہ آپ کے سامنے آیا، اب آپ گرامر کے سٹوڈنٹ ہیں، آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ حرف استفہام ہے تو میں کیا کہوں گا؟ حرف الاستفہامی، تو اس کے بعد میں کہوں گا مبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح یعنی زبر پر بناوٹ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اور ویسے اکیلا حرف ہے تو اسی کی وہی بناوٹ ہے، اور لا محل لہ من الاعراب۔ دوسرا، فار ایگزامپل منذ، میں کیا کہتا ہوں؟ حرف جر مبنی علی الضم، مبنی علی الضم کیوں کہا میں نے؟ یعنی پیش پر، کیوں؟ کیونکہ اس کے آخری حرف پر ضمہ لگا ہوا ہے۔ با حرف جر مبنی علی الکسر، کسر کیوں کہا؟ کیونکہ آخر میں اس کے زیر لگا ہوا ہے، تو مبنی علی الکسر لا محل لہ من الاعراب۔ فار ایگزامپل لا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لا حرف نفی مبنی علی السکون، کیوں؟
کیونکہ یہ جو الف ہے یہ سکون ہے. آخر میں یا ہو حرف کے، الف ہو، یاد رکھ لیجئے گا یہ مبنی علی السکون ہوگا ہمیشہ ہمیشہ. اگر کوئی واو آ گیا اس صورت میں بھی، یعنی کسی حرف کے ساتھ واو آ گیا دوسرا، اکیلا واو نہیں. ویسے میرے ذہن میں ایسا کوئی حرف ہے نہیں جس کے آخر میں واو ہو، بہرحال الف اور یا تو ہیں، تو اس صورت میں یہ مبنی علی السکون ہوگا. یہ بات آپ نے، مثلا ما ہے، اب ما حرف نفی ہے نا، یہ الف ہے. الا آخر میں کیا ہے؟ یا ہے، یہ مبنی علی السکون ہے. یہ سارے لا مبنی علی السکون ہے، لم میم ساکن ہے مبنی علی السکون ہے. تو یہ مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم، مبنی علی الکسر، مبنی علی السکون، اکثر یہ مبنی علی السکون ملیں گے آپ کو. اکثر سنگل لیٹر آپ کو بناوٹوں پر مل جائیں گے، لیکن جو ایک سے زیادہ لیٹر والے ہیں وہ آپ کو اس طرح نہیں ملیں گے. انشاءاللہ میں آپ کو کچھ ایک گروپ میں چارٹ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا جس میں سارے کے سارے عربی حروف ہوں گے اور آپ ان کو انشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں. اچھا اب ایک کیا ہوتا ہے، مثلا یہ لم ہے، یہ لم دو حروف پر مبنی ہے. اب آپ اسے ثنائی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسا حرف جس کے اندر دو لیٹرز ہوتے ہیں، کسی کے اندر تین لیٹر ہوتے ہیں، موسٹلی یہ دو والے ہوتے ہیں زیادہ تر. بہرحال یہ تو ہو گیا حرف. اب آتے فعل ماضی پر. الفعل الماضی، فعل الامر. دیکھیں فعل ماضی پوری گردان آپ کے سامنے لکھی ہو، ضرب ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا. تو فعل ماضی کی گردان ہمیشہ بنائی جاتی ہے. اب فعل ماضی کے جو تینوں لیٹر ہیں، ضاد، اب فا، عین، لام، یہ تینوں ثلاثی میں یہ تینوں کے تینوں متحرک ہوتے ہیں. تینوں کے تینوں متحرک رہتے ہیں آخر تک، اینڈ تک ٹوٹلی متحرک رہتے ہیں. لیکن یہ جو تیسرا کلمہ ہے لام، اس کی جو حرکت، یہاں پر زبر آیا، یہاں پیش ہو گئی، اصل اس کی حرکت زبر ہی ہے، پیش بدلی گئی ہے اس واو صاحب کی وجہ سے. اصل اس کی زبر ہی ہے. یہاں ضربا ضربتا ضربنا، یہاں سے جو با یہ جو ساکن ہوا ہے، اصل اس کی حرکت زبر ہی ہے، الفتح ہی ہے. لیکن اس کو یہاں سے آخر تک ساکن کیا گیا ہے چونکہ آگے ضمائر اٹیچ ہوئے ہیں، آ کر فائل اٹیچ ہوئے ہیں. یہ فائل اٹیچ ہو رہے ہیں، ان فائل کی اٹیچمنٹ کی وجہ سے انہیں ساکن کیا گیا ہے. کیوں ساکن کیا گیا ہے؟ کیوں ساکن کیا گیا ہے زویا؟ کیوں ساکن کیا گیا ہے؟ استاد کیونکہ متحرک فائل اس کے ساتھ جڑا ہے، اس وجہ سے. سن لیجئے سب، نہیں، عربی زبان میں ایک بات موجود ہے کہ چار حروف، کتنے حروف زویا؟ چار حروف استاد. چار حروف ایک ساتھ متحرک نہیں آ سکتے. اچھا ٹھیک ہے کیا استاد، چار حروف ایک ساتھ متحرک نہیں آ سکتے. نہیں آ سکتے؟ تو اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ اینڈ اسپیکنگ فلوئنسی ان میں سے ایک کو ساکن کیا جاتا ہے. ذرا بیٹھ کر تلاش کیجئے گا، آپ کو پوری عربی میں کسی بھی کلمہ میں چار حروف متحرک نہیں ملیں گے. بیچ میں کوئی نہ کوئی ایک کیا ہوگا؟ ساکن ہوگا. ساکن ہوگا. تو وہ ساکن پھر اکارڈنگ ٹو دا فلوئنسی کیا گیا، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ جب وہ بولنا شروع کیا انہوں نے تو وہ بولتے ہوئے پہلے قاعدہ تو نہیں لکھ رہے تھے. اچھا میٹنگ بلاتے ہیں پورے عربز کی اور ہم طے کرتے ہیں کہ ضربنا میں اب یہاں پر چار آ رہے ہیں، ضربنا، تو کس کو ساکن کیا جائے؟ اب یہ میٹنگ تو نہیں کال کی ہونی انہوں نے. صاف ظاہر ہے کہ جب زبان بن رہی تھی تو جو فلوئنسی برقرار ہوئی وہی کر دی گئی. لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، بیٹھیں سوچ کر، کہ انہوں نے یہی کیوں کیا؟ کیونکہ نون تو فائل ہے، اسم ہے، اس کی تو حرکت کو نہیں ہٹا سکتے، تو فعل قائم ہی نہیں رہے گا. تو وہ تو آلریڈی ایک پراپر اسم ہے نا، اس نے تو رہنا ہی رہنا ہے، اس کی تو حرکت کو ہٹایا جا ہی نہیں سکتا چونکہ وہ اسم ہے. پھر آ جاتا ہے شروع کی، اگر ضاد کو ساکن کر دیں، وہ تو بولا ہی نہیں جا رہا، تو پھر کیا کریں گے؟ لڑائی پڑ گئی نا. اور اگر آپ راہ کو ساکن کر رہے ہیں تو مجھے بول کے دکھائیں، ٹرائی کریں. وہ بھی فلوئنسی برقرار ہے، دربنا، فلوئنسی برقرار نہیں رہی. عربک لینگویج میں جو زبان پر جو ثقل ہے اس کو توڑا گیا ہمیشہ کہ وہ ثقل نہیں آنا چاہیے، بولتے ہوئے بھاری پن نہیں ہونا چاہیے. یہاں ضربوا میں
با پر جو دمہ لگائی گئی وہ بھی ثقل کی وجہ سے لگائی گئی کہ یہ بھاری محسوس ہوا سپیکنگ میں. ضربانا میں یہ 4 حرکات مسلسل کسی کلمہ میں یہ بھاری ہیں، ثقیل ہیں، ثقیل ہیں، بھاری ہیں، اس لیے ان میں سے ایک نہ ایک کو وہ ساکن کرتے رہے کہ تاکہ زبان پر ہلکے رہیں. بہرحال اب فائنل نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری ہی گردان الفعل الماضی مبنی علی الفتح ہے، پوری گردان مبنی علی الفتح ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ آپ یہ جو فتح ہے یہ کس حرکت کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کلمات حروف تو بہت سارے ہیں، کس حرف کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ کہنا ہے کہ فعل ماضی کا، یعنی فعل ماضی کا جو مادے کا آخری حرف ہے، مادے کا. دیکھیں پھر بتا رہا ہوں، یہ واو فائل ہے، الف یہ اسم ہے، الف یہ اسم ہے، یہ تا حرف تانیث ہے، یہ تا فائل ہے، یہ تا فائل ہے، نا فائل ہے. اس کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے. مادے کے 3 حروف جو تیسرا حرف ہے لام کلمہ، چونکہ وہ مفتوح ہے. آپ کو کوئی کہے کہ ضربنا میں تو مفتوح نہیں ہے، آپ نے کیوں کہہ دیا الفعل الماضی مبنی علی الفتح؟ جواب یہ ہوگا یہ اصلا مفتوح ہے لیکن ثقل کو توڑنے کے لیے اس کو ساکن کر دیا گیا ہے. یہ عربی کا فلوئنسی کا ایک قاعدہ برقرار رکھا گیا ہے. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہوتے ہیں نا، I hope the question have been answered. مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ پلے پڑا ہوگا. اب ایک اور انداز ہوتا ہے، الفعل الماضی مبنی علی الفتح المقدری، یعنی فتح پر بناوٹ ہے لیکن مقدری، تقدیری. تقدیری سے کیا مطلب؟ اندازہ. وہ کب ہوتا ہے؟ مثلا وہ تب ہوتا ہے کہ آپ کا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے دعا. اب یہ دعا، اس کو کیوں ہم کہہ رہے ہیں مبنی الفتح المقدری؟ کیونکہ اصل میں یہ تھا دعاوا، دعاوا. تو یہ واو فتح کے ساتھ الف میں بدل گیا ناقص کے قواعد کے تحت، تو یہ حرکت سے خالی ہے، لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہاں فتح ہوتا ہے. یہ کہا جاتا ہے مبنی الفتح المقدری. اسی لیے بعض جگہ آپ کو کبھی کبھی کتابوں میں اعراب کی یہ جو با ہے نا، جو جمع کا صیغہ ہے، جب اس کا اعراب بیان کی جاتا ہے تو کبھی کبھی کوئی کہہ دیتا ہے الفعل الماضی مبنی علی الفتح المقدری، کیونکہ یہاں پر بظاہر تو نہیں ہے لیکن پتہ ہے کہ فتح ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگ یہاں پر بھی ضربتو، یہ جہاں ساکن ہو رہا ہے یہاں پر بھی وہ مبنی علی الفتح المقدر کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں اضافی طور پہ کہ اصل میں تقدیری طور پر یہاں فتح موجود ہے. لیکن سمپل اور سادہ رکھنے کے لیے کہ پوری فعل ماضی کی گردان مبنی علی الفتح ہوتی ہے، اس کی بناوٹ فتح پر ہوتی ہے. اللہ اللہ. اوکے جی، فعل الامر. فعل الامر پہ آتے ہیں. 6 صیغے ہیں. ماشاءاللہ، تیار ہو جائیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پر استثناء ہے، یعنی ایکسیپشنل قاعدہ موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی اس پر غور کرتے ہیں. اب آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ فعل الامر فعل مضارع کے مجزوم کرنے سے بنتا ہے. یاد رہے کیسے بنتا ہے؟ فعل المضارع کے مجزوم کرنے سے. اضرب، اب تضریب تھا، اس سے ہم نے اس کے قواعد کو اپلائی کیا اور فعل مضارع سے امر بنانے کا قاعدہ اس کے اندر ہم نے ڈالا تو بن گیا اضرب. اضربا، اضربو، اضربی، اضربا اور اضربنا، یہ 6 صیغے ہیں. اب ان کے اوپر میں نے گرین 2 کلر لگائے ہیں اور 4 اورنج کلر، تقریباً کہہ لیجئے میرا خیال ہے اورنج ہی ہے، جو بھی ہے بہرحال. تو 4 یہ کلر لگائے ہیں. کیوں لگائے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ جو دونوں گرین ہیں ان کی بناوٹ ایک طرح کی ہے اور جو 4 ہیں ان کی بناوٹ ایک طرح کی ہے. پہلے گرین کو حل کر لیں. فعل الامری مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. اب یہ اضرب، اس کا جو آخری حرف ہے اصل میں اس کو فعل مضارع کو مجزوم کرنے کا قاعدہ اپلائی کیا گیا ہے، تو یہاں جزم دی گئی ہے تو یہ سکون اس کے جزم ہونے کی وجہ سے آیا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں فعل الامری مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. اور اسی طرح جمع مؤنث کا جو صیغہ ہے امر کا، اس میں بھی فعل مضارع، یہ نون کو نہیں دیکھنا آپ نے، یہ نون فاعل ہے، یہ اسم ہے. ہم فعل کو دیکھ رہے ہیں، اونلی فعل. فعل یہاں تک ہے، فعل یہاں تک ہے، یہ نہیں ہے. اوکے، تو ہم نے کیا کہنا ہے کہ یہ بھی مبنی علی السکون ہے. تو 2 صیغے فعل مضارع فعل امر میں وہ مبنی علی السکون ہوتے ہیں. کون سا؟
پہلا اور چھٹا مؤنث والا. بیچ کے جو 4 ہیں، اب یہاں پر دھیان کر لیں ہوا کیا ہے. جب فعل مضارع کو ہم مجزوم کرتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جو تو سنگل سیگا ہے اس کو ہم جزم دے دیتے ہیں، سکون کی علامت دے دیتے ہیں. جن کے اندر رفع کی علامت نون موجود ہوتی ہے، جیسے اب یہ پھر بات وہی آ گئی کہ تدریبانی. اب تدریبانی میں یہ نون صاحب کیا کسی کی شادی میں آئے ہیں؟ نہیں، کسی سبب پر آئے ہیں. یہ نون صاحب رفع کی علامت ہیں، رفع کی علامت ہیں. تو آپ نے اگر تدریبانی کو مجزوم کرنا ہے تو اس نون صاحب کو پارٹی سے نکالنا ہوگا. تو یہ کیا کیا ہم نے؟ مجزوم کیا. مجزوم کرنے کے لیے کیا کیا؟ نون کو ڈیلیٹ کیا. تو مجزوم کرنے کی علامت کیا ہوئی؟ حذف النونی. نون کو حذف کیا گیا، حذف النونی. تو یہی ان 4 صیغوں کے مبنی ہونے کی علامت کیا ہے؟ فعل الامر مبنی علی حذف النونی. یعنی یہ جو 4 صیغے ہیں یہ نون کے حذف ہونے پر بنے ہوئے ہیں. ان کی بناوٹ نون کا حذف ہونا ہے، یہاں پر نون تھا. الحمدللہ، میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ پلے پڑا ہوگا. تو فعل امر کے 6 صیغوں میں سے 2 صیغے مبنی علی السکون ہوتے ہیں اور 4 صیغے مبنی علی حذف النون ہوتے ہیں، اور یہ لا محل لہ من الاعراب ہے. کیوں؟ کیونکہ الحرف، الفعل الماضی، فعل الامر، تینوں کے تینوں مبنی ہیں، ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. ان کی بناوٹ بیان کی جاتی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ یہاں شیئر کی ہے. اب ایک اور آ گیا بیچ میں، صاحب ذرا کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں موجود ہیں. ادعو. اب یہ کیا ہے؟ دعا یدعو. تدعو سے امر بنائیے. کیسے امر بنتا ہے؟ تدعو. علامت مضارع ہٹائیں، ہٹا دی. فعل کو مجزوم کریں. جب اس کو مجزوم کرتے ہیں تو یہ حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ایسا فعل امر جو حرف علت کے ڈراپ ہونے پر بنے اس کی بناوٹ ہوتی ہے فعل الامر مبنی علی حذف حرف العلہ. اور یہ فعل امر کے صرف پہلے صیغے میں یہ بات واقع ہوتی ہے. تو کبھی بھی آپ کو فعل امر ایسا ملے جس کا حرف علہ ڈراپ ہے تو اس کی بناوٹ ہمیشہ سکون کی بجائے مبنی علی حذف حرف العلہ بیان کی جاتی ہے. بہت بول لیا نا آج میں نے. اب آپ کی باری ہے. اللہ اللہ. جی نوریہ بی بی، جی سر. لا کے بارے میں تینوں باتیں بتائیں. حرف نفی مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. گڈ. آپ نے لا کو مبنی علی السکون کیوں کہا؟ آخری حرف اس پر سکون ہے. کوئی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، گڈ. کرشمہ بانو آئیے. استاذ قل. قل. اوکے. فعل امر، فعل امر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. ویری گڈ. جی سر. جی زوم یہ یوزر من نیکسٹ. کیا لکھا من ہوا ہے؟ من حرف جر حرف مبنی جر علی نہیں ہوتا، درست پڑھیں. حرف الجر حرف جرن مرکب اضافی کر کے. درست، بالکل ٹھیک. حرف جرن آگے مبنی علی السکون مبنی علی السکونی. لا محل من الاعراب. گڈ. آپ نے مبنی علی السکونی کیوں کہا زوم یوزر؟ اس لیے کہ نون کے اوپر سکون کی جگہ میں ساکن اچھا، نون ساکن ہے. گڈ. یس سر. نیکسٹ پڑھیں کیا لکھا ہے. فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. مبنی علی السکون دوبارہ پڑھیں صحیح سے. مبنی علی السکون. مبنی. قرآن پڑھتی ہیں نا، مبنی، یہاں پر شد ہو تو کیسے Yes, sir. زور نہیں دیا جاتا؟ رائٹ سر. مبنی علی السکون. گڈ. مبنی علی السکونی. آپ نے اسے مبنی علی السکونی کیوں کہا؟ سر یا ہے اینڈ میں اور وہ ساکن ہے، اس پہ کوئی ویری گڈ، علامت نہیں ماشاء ہے. اللہ. عالیہ صدیقی. جی سر. لم حرف جازم نو، حرف مبنی، جزم یا جازم. حرف جازم مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. احسنتی. آپ نے مبنی علی السکون کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں ساکن لگا ہوا ہے میم پہ. لا محل له من الاعراب کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا. احسنتی. غزل طاہر. جی سر. نیکسٹ. انزلہ
فعل أمر فعل الامر یا مبني فعل على امر؟ گڈ. فعل أمر مبني على حذف النون ویری گڈ. لا مبنی محل علی له حذف النون. لا محل له من الإعراب. احسنتی. آپ نے کیوں کہا مبنی علی حذف النون؟ کیونکہ سر اس کے یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے اور اس کے اندر سے جو حرف ہے وہ اسم جو تھا اس کا نون وہ ڈراپ کیا ہوا ہے گڈ نون ماشاء اعراب. اللہ. سعدیہ فاطمہ. انزلی گڈ. فعل الامر مبنی علی حذف النون لا محل له من الاعراب. گڈ ماشاء اللہ. آپ نے مبنی علی حذف النون کیوں کہا؟ کیونکہ استاذ یہ مؤنث کا صیغہ ہے اور اس میں یا ڈراپ ہوئی ہے، سوری نون ڈراپ ہوا ہے. نون ڈراپ ہوا ہے. گڈ ماشاء اللہ. زکیہ سلطانہ. جی سر. انزلنا فعل الامر مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. مبنی علی ماذا؟ فتحی سر. فتحی. یہ کون سا فتح دیکھ رہی ہیں آپ بتائیے؟ سر نون پر. نون حرف ہے یا اسم ہے؟ او نہیں سر. مبنی علی الفتح اس کا نہیں سر، مبنی علی السکونی ہے سر یہ، کیونکہ چھٹا صیغہ ہے. ویری گڈ. مبنی علی السکون ہے کیونکہ نون اس میں چھٹے صیغے میں یہ اسم ہے. یہ کیا ہے؟ اسم ہے سر. اسم ہے سر. اسم ہے. اس کا پورا اعراب موجود ہے. یہ فی محل رفع ہے جی چونکہ فاعل ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی ہم نے جی سر. یہ دیکھنا ہے. گڈ ماشاءاللہ. اچھا آپ نے ٹریک کر لیا. ایسے ہی ہوتا ہے، پریکٹس سے سمجھ آتی ہے چیز. فرا صدیقی آئیے. جی دیکھیں استاد. فرا کیا لکھا ہے. جی فعل امرین. یہ فعل و امر ہے. نہیں استاد یہ فعل ماضی ہے، سوری. اوکے. فعل ماضن مبنی علی الفتح گڈ. لا مبنی محل علی الفتح. لا محل له من الاعراب. احسنتی. آپ نے مبنی علی الفتح کس بنیاد پر کہا؟ اس کے تو کیونکہ کلمات ہے، حرف کتنے ہیں؟ دال، ہا، با، واو، الف. یہ عین کلمہ فتحہ پہ ہوگا سر. کون سا عین کلمہ ہے؟ با ہے سر. کیا یہ عین ہے؟ یہ لام ہے. نہیں سر لام کلمہ، سوری لام کلمہ. لام کلمہ نہیں، لام حرف. ٹھیک ہے. جی استاد. فا عین لام میں جو لام حرف ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر فتح کے ساتھ ہوتا ہے. گڈ ماشاءاللہ. یہی پہچان ہم نے کرنی ہے. تو یہ ضمہ کیوں آیا ہے؟ سر یہ فاعل ہے اس لیے. کیا ہے؟ کس نے سنا تھا؟ فاعل. بتائیں مجھے. ضمہ کیوں آیا ہے؟ سر یہ جمع کسی کو واؤ کو بولنے کے لیے وہ مشکل ہوتی ہے تو اس لیے دمہ ہے. واؤ کی مناسبت سے آیا ہے. ٹھیک ہے. کس کی مناسبت سے؟ واؤ کی مناسبت سے. جی سر. واؤ کی مناسبت سے. اور کیا میں نے ٹرم استعمال کی تھی کہ کیا چیز دور کرنے آیا ہے؟ جی استاد یعنی بولنے کے لیے مشکل میں ہوتا نے ہے ایک تو اس ٹرم کو. استعمال کی تھی. وہ ٹرم کسی کو یاد ہے؟ جی سید سدرا کیا تھی؟ ثقل. ثقل. ثقل سوری. بھاری پن. یعنی اگر زبر ہے ذہبوا تو کلمہ بھاری ہو رہا تھا. اس بھاری پن کو دور کرنے کے لیے واؤ کی مناسبت ہر ضمہ تھی وہ انہوں نے پیچھے دے دی. ٹھیک ہے. گڈ ماشاء اللہ. گڈ سعدیہ. سعدیہ نیکسٹ دیکھیں کیا لکھا ہے. ذہبت کی فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. گڈ. مبنی الفتح آپ نے کس حرف کو دیکھ کر بولا ہے؟ ذال کو، ہا کو، تا کو، با لام کو؟ کلمہ با کو. با کو. با کو کیوں کیا آپ نے؟ ہا کو کیوں نہیں چنا؟ استاد کیونکہ تیسرا کلمہ یعنی لام کلمہ پہ فتح ہی ہوتی ہے ماضی کے گڈ. نا. جو مادہ کا جو تیسرا حرف ہے، جو یوں سمجھ لیں فعل ماضی کی بناوٹ کا جو آخری حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جی. کیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے سعدیہ کیا بیٹی کیا جملہ بولا ہے؟ فعل ماضی کی بناوٹ کے فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے اس کا آخری حرف
جو ہوता ہے وہ استعمال. نہیں، سن لے سعدیہ بیٹی، پوری گردان میں فعل ماضی کی بناوٹ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس کی بنیاد پر بناوٹ بیان کی جاتی ہے. بات کلیئر ہوئی؟ جی استاد. اچھا، اگر میں کہہ رہا ہوں پوری گردان، تو پوری گردان کا آخری حرف تا نہیں ہے؟ نہیں استاد، وہ لام کلمہ ہوگا نا، تا تو پھر یہ جی وہ آ گیا. کیا آپ نے میرے اسٹیٹمنٹ پر غور کیا؟ میں نے کیا کہا کہ یہ تا تو آخری حرف نہیں ہے. اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ یہ حرف نہیں ہے، جی یہ فائل ہو گیا نا، یہ اسم ہے. اسم ہے. جی ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ آخری حرف کی. تو گردان کا آخری حرف کون تھا؟ اسم سے پہلے والا. پا ہے. جی گڈ، سمجھ آ گیا؟ جی استاد. اوکے، اس طرح سوچنا ہوتا ہے. اسی لیے میں اسپیشل جملوں میں اپنی بات کرتے ہوئے خاص بات بول رہا ہوں تاکہ آپ میسج کو پک کر کے اس کو کلیئر کریں گے. نہیں، یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے. گڈ، ماشاء اللہ، یو آر آل گوئنگ ویری گڈ. زکیہ سلطانہ آئیے، جی سر. ٹیکسٹ پڑھیں اور ردیہ، بتائیں، اس کے جواب دیں. فعل ماضن، ردیہ فعل ماضن مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. گڈ، ماشاء اللہ، تہنیت. آئیے. جی سر. جی، لکھ کے بھیجا جائے. آپ کے پاس کیا کرنا ہے؟ مشا فعل ماضن مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. مبنی الفتح. ایک سٹیٹمنٹ کا اضافہ کیا جائے گا اس میں، وہ کیا؟ مبنی علی الفتح المقدر. احسنتی. کیوں کیا آپ نے یہ اضافہ؟ اس میں یا پر کیونکہ زبر. فعل ناقص ہے، اس پر حرکت ظاہر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ارے شائستہ ناز، جی. نیکسٹ مشو دیکھیں. مشو فعل ماض مبنی علی فتح فتح المقدر لا محل له من الاعراب. مقدر کیوں کیا ہم نے؟ وجہ کیا بنی؟ وہ اس لیے کیا کہ دیکھیں یہ واو فائل ہے نا، جی. اس سے پہلے کتنے لیٹر بنے ہوئے ہیں؟ اس میں کتنے ہیں؟ تھوڑا دو اونچا لیٹر بولیے دکھ رہے ہیں. پلیز. 2 لیٹر دکھ رہے ہیں، ایک 2 لیٹر لیٹر دکھ رہے نہیں ہیں. دکھ. فعل کے اندر کتنے لیٹر ہوتے ہیں؟ 3. کتنے؟ 3. تیسرا کدھر گیا؟ وہ حلف ناقص کے قواعد کے ناقص. تحت ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے، جی جی جی. اور اسی لیے ماشاء ہم اللہ. نے الفتح المقدر ہی کہا کہ وہ جو ڈراپ ہوا ہے اسی پر فتح تھا. صحیح ہے؟ جی جی. مشیا مشیو تھا. ٹھیک ہے، جی. اوکے. تو ثنا ذوالفقار آئیے. امسی فعل الامر مبنی علی فعل السکون لا محل له من الاعراب. کہاں آپ کو سکون نظر آ رہا ہے؟ وہ سکون مجھے بھی دکھائیں تاکہ ہم بھی سکون تلاش کریں زندگی میں. جی نہیں سر فعل الامر مبنی علی الفتح آئیں گا نا سر؟ کیا مبنی علی الفتح سکون ہی آئیں گا. مبنی علی السکون. سکون کدھر ہے؟ سکون تو ہے ہی نہیں آج کل. وہ تو ہے. آپ دیکھ رہی ہیں حمزۃ ہاں الوصل کے بعد 2 حروف ہیں کہ ہاں نہیں ہیں؟ ہاں ہے. تیسرا کدھر گیا؟ حذف ہو گیا نا یا. مہربانی کر کے اسی کو بناوٹ بنا دیں. فعل الامر مبنی علی حذف حرف العلہ. ٹھیک ہے، اوکے دیکھیں سر. یہ جزاک اللہ پہچاننا خیر. ہماری ذمہ داری ہے. جی فعل سر. امر ہے، حمزۃ ہاں فعل الوصل الامر ہے، ہے وہ تو معلوم. آگے ہاں. میم اور شین 2 حرف ہیں. تیسرا کدھر گیا؟ 3 ہونے چاہیے تھے. اس کا مطلب ہاں تیسرا حذف ہوا ہے. حذف ہوا ہے. ہاں. نجم السحر. امشیا فعل امر مبنی علی حذف نون لا محل له من الاعراب. ویری گڈ، ماشاء اللہ. شیخ خفیرہ. مشیتم
فعل ماضی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. گڈ. مبنی الفتح کس بنیاد پر کہا آپ نے جبکہ یا تو ساکن ہے؟ یہ ابھی آپ نے کہا تھا یہ اسم پر وہ ہے نا فتحہ ہے. یہ جواب ہے کہ فعل ماضی کے آخری حرف فعل پر نارملی فتح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہوتی. اور جی وہ سر. یہاں کسی وجہ سے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی سر. فوزیہ خان. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مجھے حرف تلاش کر کے دیں کون سا ہے؟ با حرف جر. با کے بارے میں اعراب بیان کیجئے. حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. احسنتی. فہمیدہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین. اس میں مجھے حرف بتائیے کون سا ہے؟ لام. کہاں ہے؟ لفظ الجلالہ کا آگے. اوکے، اس کا اعراب بتائیے. لام حرف جر مبنی علی الکسر لا محل له من الاعراب. احسنتی. کائنات حنیف. جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں مجھے حرف بتائیے کون سا ہے؟ واو حرف عطف ویری گڈ. واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. احسنتی. مبین اختر. جی سر. اہدنا الصراط المستقیم. اس میں مجھے کوئی حرف بتائیں کون سا ہے؟ سر اس میں کوئی حرف نہیں ہے. اس میں کوئی مجھے فعل ماضی بتائیے. فعل ماضی بھی نہیں ہے. فعل مضارع بتائیے. فعل مضارع بھی نہیں. فعل امر بتائیے. اہدنا فعل ہاں امر. جی، اہدی فعل امر. اہدی ہے. گڈ. اہدی کا اعراب بتائیے. استاد یہ مبنی علی حذف الہلا. کیا؟ مبنی علی حرف حذف الہلا. علی حذف حرف العلہ. ٹھیک ہے. مبنی علی جی سر. حذف حرف العلہ. اوکے، یہاں کے جوابات کو چھوڑ دیں، وہ میں سلائیڈ کو کمپلیٹ کرنا بھول گیا، وہ سب کاپی پیسٹ آ رہا ہے. جسٹ فوکس what we are saying. یہاں پر واو حرف عطف مبنی الفتح لا محل له من الاعراب. اہدی فعل الامر مبنی علی حذف حرف العلہ. آگے کیا ہے تیسرا؟ لا 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 محل لا له لا من محل الاعراب. له من الاعراب. رابعہ سلطانہ آئی فون. جی سر. صراط الذین انعمت علیہم، کوئی حرف ہے تو دکھائیے کہاں ہے؟ علیہم میں علا ہے سر. کیا اعراب بنے گا؟ حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. احسنتی. کوئی فعل امر ہے؟ نہیں ہے سر. فعل مضارع؟ نہیں ہے سر. فعل ماضی؟ جی سر. انعمت کیا اعراب بیان کریں گی؟ فعل الماضی مبنی علی الفتح دائما لا محل له من الاعراب. دائمن کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی سر. یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے جو آپ نے دی ہے. جی سر. اوکے، زکیہ سلطانہ آئیے. جی سر. ولضالین، کوئی فعل ہے؟ فعل نہیں ہے سر. کوئی حرف ہے؟ حرف ہے سر. واو کون سا ہے؟ واو عطف ہے سر. حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. گڈ. لا. اور لا بھی حرف ہے سر. حرف نفع مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. احسنتی. کرن شاہ. یس سر. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی فعل امر ہے؟ نو سر. فعل ماضی؟ نو سر. فعل مضارع؟ سر مضارع بھی نہیں ہے. حرف؟ حرف ہے. کون کون سا؟
سر لا ہے اور فی ہے احسنتی، دو. دونوں کا اعراب بیان کریں. سر لا کا ہوگا حرف نفی مبنی علی السکون مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. اور احسنتی. فی کا ہوگا یہ سر فی حرف جر مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب. گڈ. صدف سلمان. یس سر. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فعل ماضی ہے کوئی؟ نو سر. فعل امر ہے؟ یؤمنون نو سر. حرف ہے؟ جی با حرف جر. گڈ. اعراب بتائیں با حرف جر. با حرف جر مبنی سکونی. اچھا، مبنی علی السکون ہے. یہ با نو نو حرف جر پہ سکون کہاں نظر آیا آپ نو کو؟ نو سر مبنی کسر اور سکون تو قبر میں لا ہوتا ہے محل کسی کے له. کہنے کے مطابق، آپ کو یہاں نظر آ گیا. نو سر. مبنی علی الکسری لا محل له من الاعراب. جی اور کوئی حرف ہے؟ واو حرف عطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب. احسنتی، بارک اللہ فیکن. الحمدللہ، ھذا من فضل ربنا بفضل اللہ تعالی. آج ہم نے کچھ سچویشن کو سمجھا، کچھ باتوں کو انڈرسٹینڈ کیا، اور کم از کم ہم نے حرف، فعل امر، فعل ماضی، ان کے اعراب بیان کرنے کا طریقہ دیکھا. اس میں امپورٹنٹ ترین بات یہ ہے کہ تھوڑا سا سیکوینس چینج ہوتا ہے، بیان النوع، بیان الحرکہ اور بیان الحکم الاعرابی. چونکہ اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا تو اس لیے اس کے بیان الحکم الاعرابی کو لاسٹ پر دھکیل دیا جاتا ہے. سو انشاءاللہ اگلے آنے والے لیکچر میں ہم اسماء کے اعراب اور فعل مضارع کے اعراب کی علامات کو ڈسکس کریں گے. پھر ان علامات کی بنیاد پر ہم ان کی علامات کو بیان کرنا سیکھیں گے. اور ہم یقیناً کتاب کے پیٹرن سے تھوڑا سا ہٹ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو سبق آئے گا باذن اللہ اس کے اندر ہم کتاب کے پیٹرن کو فالو کریں گے. پھر ہم جن کا اعراب ہوتا ہے ان کو جملوں میں مقامات کے ذریعے کیسے پہچاننا ہے اس پر بات کریں گے. پھر ہم اس کا اعراب کے تینوں ارکان کمپلیٹ کریں گے. یعنی کل ہم انشاءاللہ باذن اللہ علامات کو ڈسکس کریں گے، علامات کو سیکھیں گے کہ مرفوع کی علامت کیا ہوتی ہے، منصوب کی کیا ہوتی ہے، مجزوم کی کیا ہوتی ہے، مجرور کی کیا ہوتی ہے. پھر اس کو ہم کل ہی اپلائی بھی کریں گے، یعنی آنے والے دن میں اس کو ہم اسماء پر، فعل مضارع پر اسی طرح اپلائی کریں گے. آپ بتائیں گے کہ علامت کیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جب دن آئے گا اس میں پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اسماء کی یعنی جملوں میں مقامات کو پہچانا کیسے جاتا ہے. ہم ترکیب کرنے بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو ترکیب تک پہنچنا ہے ہم نے، تو اس کو ہم باقاعدہ کیٹیگرائز کریں گے، کیونکہ وہ سب طے ہے کہ مبتدا کیسا ہوتا ہے، خبر کیسی ہوتی ہے، فاعل کیسا ہوتا ہے، مفعول کیسا ہوتا ہے، کیسے کیسے ان کو ہم دیکھتے ہیں، کون کون کیسے کیسے نظر آتا ہے. جب ہم وہ دیکھ لیں گے تو پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں تینوں ارکان کو مکمل کر کے اس کی پریکٹس کریں گے. اور پھر میں آپ کے سامنے کتاب کو پڑھوں گا. اس کے بعد میں کتاب کا جو باقی حصہ ہے جب میں وہ آپ کو سامنے پڑھوں گا تو آپ کو نہ سلائیڈ کی ضرورت رہے گی، کیونکہ جو کچھ آگے آنے والا ہے وہ میں اگلے 2 اسباق کے اندر آپ کو 2 یا 3 اسباق میں سلائیڈوں کے ذریعے سارا ہی گھما دوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد جب آپ کتاب پڑھیں گے باقی حصہ پھر آپ کو سمجھ آئے گا. لیکن اگر یہ 2-3 لیکچر پڑھے بغیر ہم کتاب کا باقی حصہ کنٹینیو کرتے ہیں نا، اٹ ول بی ہارڈ آن اس. اور یہ 2-3 سلائیڈ جب آگے جو 2-3 سبق آنے ہیں ان لیکچرز کو دیکھ کر جب ہم کتاب پڑھیں گے، وہ میں کتاب کے کانٹینٹ کو آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو سمجھ آتا جائے گا اور آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.